اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اخلاص فی الدین کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، اخلاص جو ہے وہ تو یعنی مخلص ہونا، ایک چیز کے ساتھ مخلص ہونا۔ یہ عام زندگی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم۔ بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے مخلص نہیں ہو، مثال کے طور پہ، یا کوئی بھی ایک دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ تم یعنی مخلص نہیں ہو میرے ساتھ۔ بہرحال اخلاص فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دین کا معنی آپ جان لیں کہ دین کا معنی ہے کیا۔ دین ہم یعنی جو زندگی گزارنے کا ایک طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ دین۔ جس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں وہ اچھا ہو یا برا، وہ دین کہلاتا ہے، یعنی طریقے زندگی وہ دین کہلاتا ہے۔ اب انسان کی جہاں تک کہ انسان کا تعلق ہے اور اس کے طریقے زندگی کا تعلق ہے تو تھوڑا سا اس بات پہ آپ غور کریں اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ طریقے زندگی کا تعلق انسان کے ساتھ کتنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھجوایا ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پالے یا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، اللہ کا قرب آخرت میں، اللہ کا دنیا میں بھی۔ دیکھیں، یہ قرب جو ہے اور ملاقات جو ہے اور دیدار، یہ ساری چیزیں دنیا میں بھی ممکن ہیں، لیکن اس کے پھر درجات ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ تو ایک درجے کے حساب سے آپ یعنی یہ تینوں درجے جو ہیں پا سکتے ہیں دنیا میں بھی، ملاقات، تقرب اور دیدار۔ ملاقات کا اپنا پھر میں ابھی بیان تو اس کا نہیں کر رہا، لیکن ملاقات یہاں بھی ممکن ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بات چیت کر سکتا ہے، آپ کو جواب دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری چاہیے کہ یہ بندے میری بات مان لیں اور مجھ پر یقین کر لیں۔ اور تقرب تو اب یہ ہے نا کہ انسان کا یہ تقرب کا حاصل کر لینا، یہ تو دنیا میں ایسا ہونا چاہیے۔ اگر یہاں کوئی تقرب نہیں حاصل کر سکا، یا دنیا میں اللہ کو یعنی اسباب کے جو اسباب میں اللہ تعالیٰ کو تلاش نہ کر سکا، اور یہاں اندھا رہا حق سے، تو وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ یہ بات بھی ایک نوٹ کر لیں۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا، اس نے حق کو نہیں دیکھا، نہیں پہچانا، وہ آخرت میں بھی حق سے اندھا رہے گا۔ بہرحال ہمارا موضوع آج کا اخلاص فی الدین ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے، اخلاص کا مطلب میں بیان کروں، اسی میں پھر یہ بات چیت آگئی۔ تو بہرحال اخلاص دیکھیں، اخلاص مطلب مخلص ہونا، ایک کام کے بارے میں مخلص ہونا۔ اور دنیا میں بھی ہر ایک کام جو آپ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں اگر پوری توجہ آپ کی نہ ہو، تو وہ کام پھر گڑبڑ رہتا ہے۔ ہنڈیا پکانے میں آپ کی مسالے ڈالتے وقت توجہ پوری نہ ہو، گھی ڈالتے وقت، ہنڈیا میں گھی ڈالتے وقت پوری توجہ نہ ہو، کچھ کم ڈال لیں، ایک چمچہ بڑا چمچہ کم ڈال لیں، یا ایک بڑا چمچہ زیادہ ڈال لیں، یا تو کم رہ جائے گا یا زیادہ رہ جائے گا۔ مسالے ڈالتے وقت آپ کی توجہ، آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں، یعنی مصروف ہوں، آپ کی مطلب آپ کی توجہ کہیں اور مسالے میں
ایک نمک کی بجائے 4 چمچ نمک ڈالنے ہنڈیا میں تو کیسی مزیدار بنے گی؟ یا 1 چمچ مرچ کی بجائے اگر 5 چمچ مرچ ڈالنے تو کتنی اسپائسی ہو جائے گی ہنڈیا؟ یعنی ہر معاملے میں، یہ میں ویسی مثال کے طور پہ آپ کہہ رہا ہوں، دنیا کا ہر معاملہ جس کے بارے میں آپ پوری توجہ نہیں کرتے وہ ہو نہیں پاتا، وہ اس طریقے وہ بگڑ جائے گا کام۔ دنیا میں بھی آپ کار چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ کی توجہ کہیں اور ہٹ گئی، آپ جا رہے ہیں فون پہ بات کرتے ہوئے سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کی توجہ کہیں اور ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز کہیں آپ گر جائیں یا ٹھوکر کھا لیں۔ یہ اخلاص کا دائرہ جو ہے بڑا وسیع ہے، اور یہ بڑا یعنی سمجھنے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ اخلاص ہر کام میں آپ کی کیا مطلب آپ کی پوری توجہ ہو اس طرف، یہ اخلاص کا مطلب ہے۔ تو پوری توجہ سے آپ ایک کام کریں تو وہ تبھی مطلب وہ ہو پاتا ہے، طریقے سے ہو پاتا ہے، پوری آپ توجہ دیں۔ پھر اس کے ساتھ پھر شوق اگر مل جائے، یعنی اخلاص یعنی آپ ایک چیز میں توجہ بھی ہو، پھر آپ کا شوق بھی ہو، تو پھر شوق جو ہے وہ زیادہ پھر کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ خاتون خانہ ہنڈیا پکا رہی ہیں، مثال کے طور پہ اب ہنڈیا پکانے میں توجہ تو ہے لیکن شوق نہیں ہے، مسالے وسالے بالکل پورے ہیں، ہو سکتا ہے اتنی اچھی نہ بنے۔ اگر شوق ہوگا تو آپ پھر خاتون خانہ ذرا پکانے سے پہلے یوٹیوب کا سہارا بھی لے لیں گے کہ بھئی یہ میں دیکھتا ہوں یہ کس طریقے سے لوگ مزیدار کھانے کیسے پکاتے ہیں۔ یعنی شوق اور توجہ، پھر جو ہے مطلب انسان شوق اور توجہ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اخلاص کا جہاں تک تعلق ہے مخلص ہونا، تو دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس کو اپنا مقصد حیات معلوم نہ ہو تو یہ مخلص نہیں ہو سکتا، اپنے مقصد میں مخلص نہیں ہو سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، تو پھر نہ توجہ ہوگی نہ شوق ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے معرفت ہے، معرفت نفس پہلے آپ لگا لیں کہ آپ کو اپنی پہچان ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں اور کس لیے ہوں۔ یہ 2 سوالات کے جوابات آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ دنیا میں آپ نہیں تھے اور اب ہیں، تو آپ کا مقصد حیات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیوں کیا ہے؟ کیا انہی پریشانیوں کے لیے جس میں آپ آج مبتلا ہیں، اسی پریشان رہنے کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے؟ ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے پریشان ہے اپنے حالات کار سے، مطمئن کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا آپ کو پریشانی میں ڈالنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آپ کو پریشان رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی خاص آپ کے لیے ایک امتحان رکھا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ بھی ہوگا۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور اس کا ایک نتیجہ بھی لازمی نکلے گا۔ تو بہرحال جب تک آپ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کی پہچان نہیں ہے تو آپ کو اخلاص فی الدین کا مطلب ہی پتہ نہیں ہوگا۔ آج کل اخلاص فی الدین یعنی یہ ایک نئی چیز ہے لوگوں کے لیے، اور لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے، اور دین میں اخلاص تو وہ کیسے ہوگا، مطلب ہی پتہ نہیں ہے لوگوں کو۔ تو یہ مطلب سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ ہم اخلاص فی الدین کا مطلب بھی جانیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کی جب شروعات ہوتی ہیں اخلاص فی الدین کی تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم